اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ السامن موافقت الى نحو قوله تعالی وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى وقول الامام امیر المؤمنین علیہ السلام ایها الناس انه من استنصح اللہ وفق ومن اتخذ قوله دلیلا ہدی للتی ہی اقوم۔ توجہ فرمائیے عزیزو، بحث ہماری لام کے بارے میں چل رہی تھی۔ لام کی تین قسمیں تھیں، ایک لام جو جر دیتی ہے، ایک وہ لام جو جزم دیتی ہے، ایک وہ لام ہے جو عمل نہیں کرتی ہے۔ تو ان تین میں جو پہلی لام ہے جارہ، اس کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ لام جارہ کے 22 معنی تھے، ان میں آج ہم آپ کی خدمت میں جو ہے نا 22 معنی میں سے 8واں معنی جو ہے نا شروع کر رہے ہیں۔ لام جارہ کے جو 22 معنی تھے ان میں 8واں معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہے بحث کا رابط پیچھے سے یہ کیا ہے کہ لام جارہ کے جو 22 معنی تھے ان میں سے 8واں جو ہے وہ یہ ہے کہ لام جو ہے وہ موافقت الہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی لام جو ہے وہ الہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ یہ آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى، یہ لام بمعنی الہ ہے۔ لِأَجَلٍ مُسَمًّى یعنی الہ اجل مسمى، کل یجری لأجل مسمى یعنی الہ اجل مسمى ہے۔ اور جو اگلا مولا امیر المومنین کا قول ہے ایھا الناس والا، اس میں محل شاید پہلے بتاؤں، ہدی للتی ہے یا اقوام، ہدی للتی فعل ہدیہ بِإِلَى متعدی ہو رہا ہے، ہدیہ الالتی، ہدیہ للتی، ہدیہ الالتی ہے، کیونکہ جو فعل ہدیہ ہے نا وہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ لام جارہ کا 9واں معنی جو ہے موافقتن علی، وہ علی کے موافق ہے، فی الاستعلاء الحقیقی، اور استعلاء مجازی میں بھی ہے اور استعلاء حقیقی میں بھی ہے۔ موافقت علی کے موافق ہے تو لام لیکن علی کے موافق ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ یعنی علی جنبہ ہے، یہاں لام بمعنی علی کی ہے، یہ موافقت علی کی ہو گیا۔ 10واں معنی آگا جان بھلا کس کا؟ لام جارہ کا، وہ فی کے معنی میں ہے، جیسا کہ اس آیہ مجیدہ میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی فی یوم القیامہ ہے، یہاں لام بمعنی فی کی ہے۔ 11واں معنی عزیزو، لام بمعنی اندا کی ہے، لام بمعنی اندا کی ہے۔ مثال پڑھیں گے آپ کی خدمت میں۔ 12واں معنی جو ہے لام کا، لام جارہ کا، وہ بعد کے معنی میں ہے، موافقت بعد، لام بعد کے موافق ہے، موافقت بعد ہے، یعنی لام بعد کے معنی میں ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، لدلوک الشمس یہ جو ہے بے معنی بعد ہے، اقم الصلاۃ بعد دلوک الشمس الی غسق اللیل ہے۔
حدیث نبوی ہے سومو لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، لرؤیتہ یہاں بھی لام بعد کے معنی میں سومو بعد رؤیتہ و افطروا بعد رؤیتہ، یہاں لام جو آ رہی ہے سومو لرؤیت افطروا لرؤیت میں کس معنی میں ہے؟ بعد کے معنی میں ہے۔ شاعر کا قول ہے لطول اجتماع آئے گا، اس میں بھی لام بعد کے معنی میں ہے۔ 12واں معنی عزیزو تو ہو گیا، ابھی ہو گیا 13واں معنی جی لام اجارہ کا، وہ کیا ہے؟ مع کے موافق ہے۔ لام جارہ کا 13واں معنی جو ہے وہ مع کے موافق ہے۔ 14واں معنی جو ہے وہ من کے موافق ہے، یعنی ہے تو لام لیکن من کے معنی میں ہے۔ سمعت لہو صراخا، سمعت من ہو صراخا، سمعت لہو، سمعت اے من ہو، سمعت لہو صراخا یعنی سمعت من ہو، یہ ہو گیا جی۔ قول ابی الاسود دعیلی عجبت للدنیا والرغبت اہلها والرزق فیما بینہم مقسوم، عجبت للدنیا یہ جو ہے من کے معنی میں ہے، مادہ عجب من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، عجبت للدنیا یعنی یہاں کس معنی میں ہے؟ من الدنیا ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا اس کے بعد 15واں معنی ہے، میرے خیال میں یہ میں جو معنی بتائے ہیں یہ پہلے پڑھ لیتا ہوں، پھر 15واں معنی دیکھیں گے، ٹائم ہوا تو اس کو آپ کی خدمت میں نا پھر وہ پیش کریں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزوں؟ ابھی توجہ فرماؤ، کون سا معنی پڑھنا ہے آپ کی خدمت میں آج جی؟ جناب علی 8واں معنی، ایسے ہے یہ نہیں بولا معنی کون سا پیش کرنا تھا آپ کی خدمت میں؟ عزیزو جی 8واں معنی جناب، 8واں توجہ کر لو، تھوڑا چیز ڈھونڈتے لگ گئی مجھے۔ الثامن موافقت الی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لام جارہ کا 8واں معنی موافقت الہ ہے، نحو قولہ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، عرض کیا ہے لام کس معنی میں ہے؟ الہ کے معنی میں ہے، الہ کے معنی میں ہے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ یہ جو فعل ہے نا یجری وہ کس کے ساتھ متعدی ہوتا ہے؟ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، کیونکہ ایک اور آیا مجیدہ ہے جس میں الہ کے ساتھ آیا ہے، وہ ادھر نہیں لکھی ہوئی، میں پڑھ رہا ہوں وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی، یجری الہ کے ساتھ آتا ہے، شاید مثال یہ ہے لاجل مسمی پس الی اجل مسمی ہے جی۔ دیکھو اور پابند بنایا اس نے قانون کا آفتاب اور مہتاب کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ وقول امام امیر المؤمنین علیہ السلام ایھا الناس انہ من استنصح اللہ وفق ومن اتخذ قولہ دلیلا ہدیہ للتی ہی اقوم۔ توجہ فرماؤ، یہاں ہدیہ جو ہے وہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، للتی جو ہے یہ لام بمعنی الہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ معنی کریں، اے لوگو انہ من استنصح اللہ، جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرے گا، اے لوگو جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرے گا، وفقہ موفق ہوگا، ومن اتخذ قولہ دلیلا، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے قول کو دلیل لے گا یعنی قرآن کو رہنما قرار دے گا، اور جو اللہ کے قول کو دلیل بنائے گا یعنی رہنما قرار دے گا، ہدی للتی ہے یا اقوم، تو وہ محکم ترین جو راہ ہے اس کی طرف اس کی ہدایت کی گئی ہے، ہدیہ ہدایت کی گئی ہے، للتی ہے یا اقوم وہ راہ جو محکم ہے اس کی طرف اس کی ہدایت کی گئی ہے۔
ایک مرتبہ تیز تیز دوبارہ نہ پڑھ دوں. 8واں معنی لام جارہ کا موافقۃ الی نحو قولہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، بتایا لاجل یعنی الی اجل مسمی ہے. اور اس کا جو آسان ترجمہ کیا گیا نا، ایک تحریک آسان قرآن کی ایک بنی، اس میں نا اس طرح ترجمہ جو جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، اور پابند بنایا اس نے ایک قانون کا آفتاب و مہتاب کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے. وقول امام امیر المؤمنین علیہ السلام ایھا الناس انہ من استنسا اللہ وفق ومن اتخذ قولہ دلیلا ہدی للتی ہی اقوم. اے لوگو، شان یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرے گا موفق ہوگا، اور جو اس کے گفتار کو یعنی قرآن کو اپنی رہنمائی قرار دے گا تو وہ محکم ترین راہ کی طرف اس کی کیا کی گئی ہے؟ ہدایت کی گئی ہے. محکم ترین راہ کی طرف اس کی ہدایت کی گئی ہے. التاسع موافقۃ علی فی الاصطلاح الحقیقی والمجازی. نواں جو معنی ہیں کس کا بللا میں جا رکھا وہ ہے موافقت و علا کے معنی میں، فی الاصطلاح حقیقی، اصطلاح حقیقی میں نحو واذا مسل انسان الضر دعنا لجنبہ، آگے ہے او قائدن او قائمن، آگے اور بھی ہے قائدن او قائمن بھی ہے. جی آگے جان معنی کر لیں اس کا. اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے وہ ہم کو پہلو کے بل، لیٹے ہوئے یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، ہر حالت میں. دوبارہ معنی کریں. اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے وہ ہم کو پہلو کے بل، لیٹے ہوئے یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، یعنی ہر حالت میں. تو محل شاہد کیا ہے؟ لے جنبی بمانا علا ہے. والمجازی اصطلاح مجازی نہ وہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اس کے پیچھے ٹکڑا آیت کا یہ ہے وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا میں فَلَهَا جو ہے یہ محل شاہد ہے، کیونکہ مادہ اسا اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان اساتم، اگر تم بد کرو گے، فلاحا تو وہ فلاحا یعنی اللہ، فلاح یعنی وہ بھی تمہارے خلاف ہے. ان اساتم، اگر تم بد کرو گے، فلاحا تو وہ بھی تمہارے ضرر میں ہے، وہ بھی تمہارے ضرر میں ہے. وَقَالَ النُّحَاسُ وَلَا نَعْرِفُ فِي الْعَرَبِيَّةِ لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ. نحاس ناوی نے کہا ہے وَلَا نَعْرِفُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، ہم عربی میں نہیں پہچانتے لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ ہو کہ لَهُمْ بمعنى عَلَيْهِمْ کی آیا ہو. لا نعرف فی العربیہ، ہم عربیت میں اس کو نہیں پہچانتے ہیں. العاشرو 10واں معنی میرے بھائیو لام جارہ کا موافقت فی کے معنی میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہاں لے یوم القیامہ جو ہے یہ کس معنی میں آگا جان؟ فی یوم القیامہ ہے. لے یوم القیامہ بمعنی فی یوم القیامہ کے ہے. معنی توجہ کرو، نضع الموازین، ٹھیک ہے. اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک ٹھیک، اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک ٹھیک تولنے والے قیامت کے دن. اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک ٹھیک تولنے والے قیامت کے دن. یہاں یہ جو وضع ہے، نضع وضع حساب جس کا معنی ہے یہ قیامت کے دن میں ہے. نضع الموازین، یہ نضع جو حساب رسی ہونی وہ قیامت کے دن میں ہے، نہ قیامت کے دن کے لیے. لے یوم القیامہ حساب قیامت کے دن میں ہونا ہے، نہ قیامت کے دن کے لیے ہونا ہے. لے کے لیے معنی نہیں، قیامت کے دن میں. لام بمعنی فی ہے. وَقَوْلِهِمْ مَذَا لِسَبِيلِهِ،
وقولہم یعنی عربوں کا قول، مضال سبیل ہی یعنی کیا مطلب مضال سبیل ہی یعنی اس نے لسبیل یعنی فی سبیل ہی مراد ہے، اس نے اپنی راہ کو انجام دیا، یعنی وہ اپنے راستے پہ چلتا گیا، اس نے اپنے راہ کو انجام دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جناب علی اس طرح کا مطلب جو ہے وصف پیغمبر میں امیر المومنین کا بھی آیا ہے، حتی مضال سبیل ہی، حتی مضال سبیل ہی، ٹھیک ہے نا، جس میں یہ ہے کہ حضرت نے اپنی راہ کو طے کیا، مضال سبیل ہی یعنی پیغمبر نے اپنی راہ کو طے کیا۔ مولا امیر کا قول ہے وصف پیغمبر اکرم کے بارے میں ایک خطبہ میں یہ جملہ بھی، حتی مضال سبیل ہی واجاب داعی ربا، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ الہادی اشر 11واں معنی ان تکونا بمعنی اند، 11واں یہ ہے کہ یہ اند کے معنی میں کا قولہم جیسا کہ عربوں کا قول ہے، کتبتو لخمس خلونا، یہ لام بمعنی اندہ کی ہے، کتبتو لخمس خلونا یعنی اندہ خمس خلونا، میں نے اس کو 5 دن گزشتہ جو ہے نا لکھا، کتبتو میں نے اس کو لکھا، اندہ خمس خلونا 5 روز گزشتے۔ الثانی عشر موافقت و بعد، 12واں معنی جو ہے وہ بعد کے موافق ہے، یعنی لام کس کے معنی میں ہے؟ بعد کے معنی میں ہے نا وہ ہاں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، معنی پہلے کرتا ہوں میں شاید بھی بتاتا ہوں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل کا کیا معنی ہے؟ اور قائم کرو، پیچھے واو اگر ہو تو واو نہیں ہے، واو نہ لگاؤ، قائم کرو نماز زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، قائم کرو نماز زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، قائم کرو نماز زوال آفتاب سے لے کر، قائم کرو نماز زوال آفتاب کے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، الی غسق اللیل کا مطلب ہے رات کے اندھیرے تک، قائم کرو نماز زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ تو محل شاید بتایا لدلوک بمعنی بعد کے ہے، وفی الحدیث نبوی اس میں یہ ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صوموا لرؤیتہ، لرؤیتہ لام بمعنی بعد کے، صوموا بعد رؤیتہ وافطروا بعد رؤیتہ، صحیح ہو گئی بات اگر جان؟ مطلب یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، صوموا روزہ رکھو چاند دیکھنے کے بعد، مراد کون سا چاند؟ ماہ مبارک رمضان، اور افطار کرو چاند دیکھنے کے بعد، مراد ماہ شوال ہے۔ وقالا متمم ابن نویرہ، متمم ابن نویرہ نے کہا ہے اپنے بھائی مالک ابن نویرہ کے سوگ میں، متمم ابن نویرہ نے اپنے بھائی مالک ابن نویرہ کے جو ہے سوگ میں، افسوس میں یہ جو بات ہے کی ہے، کون سی؟ فلما تفرقنا کانی ومالکا لطول اجتماع لم نبت لیلتن معن، یہاں بعد کے معنی میں لام بے معنی ہے بعد کی ہے، لطول اجتماع یعنی بعدا کہ ہو گیا، معنی کریں پس جب ہم جدا ہوئے، فلما تفرقنا پس جب ہم جدا ہوئے، گویا کہ میں اور مالک، لطول اجتماع بعد طول اجتماع لم نبت لیلتن معن، ٹھیک ہے، ایک رات بھی اکٹھی ہم نے نہیں گزاری۔ فلما تفرقنا کانی و مالکا،
جب ہم جدا ہوئے گویا میں اور مالک بعد طول اجتماع جو ہے ایک رات بھی اکٹھی ہم نے نہیں گزاری. الثالث عشر 13واں معنی کا جل موافقت ما کے معنی میں ہے یعنی قال لہو بعضهم بعض نے کہا ہے وانشد علیہ ھذا البیت اور انہوں نے اس بیت کو پڑھا ہے یہ اوپر تھا صحیح ہے نا فلما تفرقنا والا پڑھا ہے اور اس میں لام ما کے معنی میں لیا انشد علیہ ھذا البیت. الرابع عشرہ یہ جناب علی کتنا بن جائے گا 14واں معنی موافقہ تو مین کے موافق ہے لام نہ وہ سمعت لہو صراخن سمعت لہو یعنی من ہو فعل سامع من سے متعدی ہوتا ہے سمعت لہو صراخا ٹھیک ہے میں نے اس سے فریاد سنی میں نے اس سے فریاد سنی وقول ٹھیک ہے نہ وہ یہ نہ وہ قول ابی الاسود الدوائلی ابی الاسود الدوائلی کا قول ہے عجبت للدنیا ورغبت اہلها والرزق فیما بینہم مقسوم. یہاں بھی عرض کی ہے مادہ عجب جو ہے وہ من سے متعدی ہوتا ہے مادہ عجبہ من کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. معنی کریں آپ کی خدمت میں عجب تو للدنیا میں تعجب کرتا ہوں دنیا پر ٹھیک ہے ورغبت اہلہا اور اہل دنیا کی رغبت پر جو دنیا سے رغبت رکھتے ہیں عجب تو مجھے تعجب ہے دنیا لدنیا یعنی کس پر من الدنیا مجھے تعجب ہے لدنیا دنیا سے تعجب ہے ورغبت اہل اور اہل دنیا کی رغبت جو اس پہ تعجب ہے ورزق فیما بینہم مقسوم رزق جو ان کے درمیان ہے وہ کیا ہے تقسیم ہے رزق ان کے درمیان تقسیم ہے. تمام ہو گیا جان یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا ہے. ابھی جو 15واں معنی آپ عزیزوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لام جو ہے وہ تبلیغ کے معنی میں ہے. لام تبلیغ کے معنی میں کیا مطلب یعنی لام یہ بتاتی ہے کہ فاعل فعل قبل پہلے والے فعل کا جو فاعل ہے ٹھیک ہے کیا کہتی ہے یہ لام فاعل فعل قبل نے اپنا جو اس کا فعل تھا قول یا جو قول کی معنی میں ہے اس کو مجرور جو اس کا مجرور ہے لام کا اس تک پہنچا دیا ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی تبلیغ کی ہے لام تبلیغ کی ہے یعنی لام یہ بتاتی ہے کہ فاعل نے پہلے والا فعل اپنا فاعل نے اور جو لام سے پہلے ہے فاعل نے اپنا پہلے والا فعل وہ فعل مثلا قول یا جو معنی قول میں ہے وہ اپنے سامع تک پہنچا دیا ہے وہ سامع تک پہنچا دیا ہے. لام جو ہے وہ تبلیغ کی ہے فاعل لام بتاتی ہے کہ فاعل نے اپنا پہلے والا فعل وہ فعل جو قول ہے یا معنی قول کی ہے وہ قول یا معنی قول کو فاعل نے اپنے مجرور جو سامنے اس تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہوگی بات توجہ فرماؤ. الخامس عشرہ 15واں معنی التبلیغ تبلیغ ہے وہی الجارۃ لاسم السامع لقول او ما فی معنی ہو ٹھیک ہے وہ ہے یہ لام جو جارہ ہے اسم سامع کو جر دیتی ہے ٹھیک ہے لقول قول کے لیے یا جو معنی قول ہے اس کے لیے ہے یہ ٹھیک ہے بھائی. یہ لام تبلیغ کیا ہے یہ وہ لام ہے جو جر دیتی ہے اس میں سامع کو قول کے لیے یا جو معنی قول ہے
نہ وہ قل تو لہو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اور مطلب جو ہے اس تک پہنچایا. قل تو لہو میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور مطلب کو لہو اس تک پہنچایا. قل تو لہو فارسی والا کہتا ہے گفتم و رساندم مطلب خدرا، یعنی میں نے کہا اور اپنا مطلب لہو اس کو پہنچایا. ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اس کو مطلب پہنچایا. وَأَذِنْتُ لَهُ أَذِنْتَ لَهُ یعنی کیا؟ أَذِنْتُ لَهُ یعنی میں نے اس کو اجازت دی، کہ اس مطلب کی میں نے اس کو کیا دی؟ اجازت دی. ٹھیک ہے. اچھا، فسرت لہو کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی میں نے توضیح دی. ٹھیک ہے، میں نے فسرت لہو میں نے توضیح دی، تفسیر کی لہو اس کو. ٹھیک ہے، توضیح دی میں نے اس کو. وقول احسان ہے فقال لہو قم یا علی فإنی رضیتک من بعدی اماما وہادیا. فقال لہو، لہو جو ہے یہ تبلیغ کے معنی میں ہے. لہو شاہد ہے، معنی ہے تبلیغ میں. یہ معنی ہے کہ اللہ کے نبی نے مولا علی کو کہا قم یا علی کھڑے ہو، فإنی رضیتک میں آپ پر راضی ہوں، من بعدی اپنے بعد اماماً وہادیا کیا میرے بعد امام اور ہادی ہیں. موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.